بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مرحلہ سابعہ میں تھی، اور مرحلہ سابعہ میں 7ویں فصل جو علت غائی کے بیان میں ہے، اس کے بارے میں مطالب آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ عرض ہوا کہ علت غائی یعنی وہ مطلوب بالذات، وہ کمال اخیر، آخری کمال کہ جس کمال کی طرف فاعل رواں دواں ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علت غائی۔ اچھا، اگر آپ کا فاعل علمی ہو، یعنی اس کا فعل اس کے علم کے بلبوتے پر سرزد ہوتا ہو، تو ایسے فاعل کے لیے ہم کہیں گے کہ وہ غایت جو اول الفکر ہے، آغاز میں جو آپ تصور کرتے ہیں اس کو، وہ علت غائی ہے، اول الفکر ہے، مقام تصور میں فعل پر متقدم ہے، اور آخر العمل ہے، جب وہ آپ فعل انجام دیتے ہیں تو وہ فعل پر غایت مترتب ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں علت غائی۔ پس علت غائی مقام تصور اور مقام علم میں کیا ہے؟ پہلے ہوتی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اگر فاعل علمی ہو تو وہاں پر غایت مال اجل الفعل ہوگی، یعنی جس کی وجہ سے فاعل فعل کو انجام دیتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں علت غائی۔ ایک مطلب جو عام طور پر کلامی کتابوں میں بھی ذکر ہوتا ہے، فلسفی کتابوں میں بھی ذکر ہوتا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں، اگرچہ میرے بیان سے وہ مطلب روشن ہے لیکن پھر بھی میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ علت غائی فاعلیت فاعل کے لیے علت فاعلی ہے۔ جملہ تھوڑا سخت ہو گیا، دوبارہ ہم کہہ رہے ہیں، علت غائی فاعلیت فاعل کے لیے علت فاعلی ہے، یعنی فاعل جو فعل کو انجام دیتا ہے کیوں انجام دیتا ہے، فاعل جو کسی فعل کو انجام دیتا ہے کیوں انجام دیتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ علت غائی کی وجہ سے، اس ہدف کی وجہ سے۔ اگر وہ ہدف نہ ہو تو فاعل کبھی بھی فعل کو انجام نہیں دے گا۔ اسی مطلب کو کہتے ہیں کہ فاعل کی جو فاعلیت ہے، فاعل جو فعل کو انجام دے رہا ہے، اس کے لیے علت فاعلی خود علت غائی ہے، یعنی علت غائی، اور یہ ہدف سبب بنتا ہے کہ فاعل آ کر اس فعل کو انجام دے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اس فاعل میں کہ جو فاعل علمی ہے۔ اگر فاعل ایسا ہو جو فاعل طبیعی ہے، یعنی اس کو اپنے فعل کا علم نہیں ہے، وہاں پر علت غائی کا کیا معنی کرتے ہیں؟ تو عرض کیا کہ وہاں پر جو معنی کرتے ہیں، مرحوم علامہ بھی یہاں پر ذکر کرتے ہیں، وہ ہے ما ینتہی الیہ الفعل، جس کی طرف فعل منتہی ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں علت غائی۔ اچھا، یہ مطلب تھوڑا سا مبہم ہے، اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی توضیح اس طریقے سے ہے جیسے کہ مرحوم علامہ نے بھی بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم بدایہ میں آخری مرحلے میں پڑھیں گے کہ یہ جو عالم امکان ہے، یہ 3 عوالم ہیں۔ ایک عالم مادہ ہے کہ جس کے اندر آپ اور ہم سب موجود ہیں، ہماری باڈی، جسم، بدن وغیرہ یہیں پر موجود ہے، اسے کہتے ہیں عالم طبیعت یا عالم مادہ۔ دوسرا عالم ہے عالم مثال۔ عالم مثال اس عالم کو کہتے ہیں جو اس عالم طبیعت اور عالم مادہ سے بالاتر ہے، لیکن اس عالم کے اندر مادہ نہیں ہوتا، صورت ہوتی ہے، شکل و صورت ہے، لیکن اس عالم کے اندر مادہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں دوں، جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں،
خوب خواب کے اندر آپ مختلف شکل و صورت وغیرہ سب کو دیکھتے ہیں، لیکن وہاں پر مادہ نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں عالم مثال۔ اس طریقے کا ایک بہت بڑا عالم ہے، خواب کی صرف میں مثال دے رہا ہوں، مگر ایک بہت بڑا عالم ہے، جیسے عالم طبیعت ہے، اس عالم طبیعت سے کئی گنا بڑا عالم کہ جس کو ہم کہتے ہیں عالم مثال۔ وہاں پر شکل و صورت تو ہے لیکن مادہ نہیں ہے۔ پھر عالم مثال کے اوپر ایک اور عالم ہے جس کو کہتے ہیں عالم عقل، کہ اس عالم عقل کے اندر نہ تو مادہ ہے نہ ہی مادے کی صورت ہے، اسے کہتے ہیں عالم عقل، مجردات محض، کہ پہلے بھی چھٹے مرحلے میں ہم لوگ کسی حد تک اس کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ اب ذرا آئے اس عالم طبیعت کے اندر۔ اس عالم طبیعت کے اندر ہم دیکھتے ہیں مختلف چیزوں کو۔ خوب جب آپ مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو، ان اشیاء کو آپ دیکھیں اور ان کے کمالات کو دیکھیں۔ ان اشیاء اور ان کمالات کے درمیان ایک واقعی، حقیقی اور خاص رابطہ پایا جاتا ہے۔ یعنی مثلاً جو درخت کا بیج ہے، جو درخت کا بیج ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس بیج سے وہ درخت اور پیڑ ہی بنے گا۔ یا مثلاً اگر ایک نطفہ ہے، انسان کا نطفہ ہے، تو اسی نطفے سے انسان ہی جنم لے گا، کوئی جانور جنم نہیں لے گا۔ جتنے بھی موجودات ہیں اس عالم طبیعت کے اندر، ان کو آپ ملاحظہ کریں، ان کو آپ دیکھیں، ان موجودات کے اندر اور ان کے کمالات کے اندر ایک خاص، حقیقی اور واقعی رابطہ پایا جاتا ہے۔ یعنی ہر موجود اپنے خاص کمال کی طرف جاتا ہے، اس کا جو کمال ہے اس کی طرف جاتا ہے۔ یہ آپ بالوجدان حقیقتاً ملاحظہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ کہ پس ہر چیز اور اس کے کمال کے درمیان ایک واقعی اور حقیقی رابطہ ہے۔ دوسرا نقطہ، پروردگار عالم فیاض علی الاطلاق ہے، یعنی ایسی ذات ہے جو جواد ہے، فیاض ہے، فیاض ہے، یعنی ہر شے کو اپنے کمال لائق تک پہنچاتا ہے۔ پروردگار عالم کی جانب سے اس کے لطف و کرم و عنایت، اس کے اندر اصلاً کوئی مانع نہیں ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، پروردگار عالم کی عطا ممنوع نہیں ہے، ہر ایک پر اپنی عطا کے ساتھ عطا کرتا ہے، درست ہے، وہ فیاض ہے۔ کسی بھی موجود کو اپنے کمال لائق سے خدا محروم نہیں کرنا چاہتا، ہر ایک موجود کو چاہتا ہے کہ وہ اپنے کمال تک پہنچے، جس کمال کے ساتھ اس کا واقعی حقیقی رابطہ ہے، اس رابطے تک وہ موجود پہنچے۔ پروردگار عالم کبھی بھی کسی موجود کو محروم نہیں کرتا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، اس دنیا کے اندر بھی بہت سارے مقامات پر ہم خدا کے بعض الطاف اور عنایات سے محروم ہوتے ہیں، اس میں بھی خداوند متعال کی عطا کا قصور نہیں ہے۔ خداوند متعال کی رحمت کی بارش، عطا کی بارش چلتی رہتی ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا۔ یہ ہم لوگ بدبخت ہیں جو گناہوں کے ذریعے سے اور دوسرے اعمال کے ذریعے سے خود اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ یعنی ایسے سمجھیں جیسے مثلا باہر بارش چل رہی ہو نا، جتنی بھی بارش چل رہی ہو، بہت بڑے پیمانے پر بارش چل رہی ہو، آپ اس بارش میں باہر نکلیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں جو ظرف ہو، جو برتن ہو، اس کو آپ الٹا کر دیں۔ خوب ظاہر سی بات ہے بارش تو برس رہی ہے، لیکن اس برتن کے اندر پانی جمع ہوگا؟ نہیں ہوگا نا جمع۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے برتن کو الٹا کیا ہے، اب اس کے اندر پانی نہیں آ سکتا۔ لیکن جیسے ہی آپ برتن کو سیدھا کریں گے، بارش تو برس رہی ہے، خوب اس برتن کے اندر پانی جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ عزیز من، ہماری حالت بھی اسی طریقے سے، خداوند متعال کی بارش، رحمت کی بارش برس رہی ہے، ہم اس کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ضرورت فقط اس امر کی ہے کہ ہم اپنے وجود کے ظرف کو، ہم اپنے وجود کے برتن کو سیدھا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے وجود کے برتن کو، ظرف کو الٹا کر دیتے۔ بارش تو ہو رہی ہے، رحمت تو برس رہی ہے، لیکن ہمارے پاس نہیں پہنچتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اپنے وجود کا جو ظرف ہے، ہمارے اپنے وجود کا جو برتن ہے، وہ الٹا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ دعا کے بارے میں بھی
یہ جو آپ اور ہم تصور کرتے ہیں کہ گویا کہ دعا کرنے والا خدا کو آمادہ کرتا ہے کہ خدایا مجھے دے دو، تصویر دقیق طریقے سے دعا کے مورد میں بھی ایسے نہیں ہے، بلکہ دعا کے مورد میں بھی بابا خداوند متعال کی تو رحمت برس رہی ہے، وہ تو فیاض علی الاطلاق ہے، اس کا فیض جاری ہے، اس میں تو منع نہیں ہے۔ دعا کا معنی یہ ہے کہ خود انسان داعی، دعا مانگنے والا، خود اپنی ظرفیت کو، اپنے وجود کے ظرف کو جو بالکل الٹا تھا اس کو سیدھا کرتا ہے۔ دعا کا معنی یہ ہے کہ یعنی میں اپنے ظرف کو آمادہ کر رہا ہوں، وہ میرا ظرف جو گناہوں کی وجہ سے الٹ چکا تھا، بالکل برعکس تھا، اس کے اندر رحمت نہیں آ رہی تھی، میں اس کو سیدھا کر رہا ہوں۔ اب جتنا میں اپنے ظرف کو سیدھا کروں گا اس اعتبار سے خدا کی رحمت سے متنعم ہو سکوں گا، اتنا زیادہ خدا کی رحمت سے بہرہ مند ہو سکوں گا، اتنا فائدہ لوں گا۔ بس یہ دوسرا مقدمہ کہ پروردگار عالم اس عالم کے اندر کسی بھی موجود کو اس کے کمال سے معروم نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ وہ فیاض علی الاطلاق ہے، اس کا فیض جاری ہے، اس کی رحمت جاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دوسرا مقدمہ۔ تیسرا مقدمہ، جس عالم طبیعت میں ہم رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں عالم مادہ۔ یہ عالم مادہ عالم تزاحم ہے، یہاں پر بعض موجودات کے ساتھ تزاحم کرتے ہیں۔ مثلا مثال دوں میں آپ کو، آپ کیا کریں کہ دو دانے، مثلا دو درخت ہیں، خب دونوں درختوں کا بیج زمین میں بالکل ایک دوسرے کے قریب رکھ دیں۔ خب اب جیسے ہی یہ دونوں بیج آگے بڑھنا چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ تزاحم کرے گا۔ اس چھوٹی سی جگہ کے اندر دونوں درخت تو نہیں ہو سکتے، خب یا ایک درخت، ان میں سے ایک دانہ جو زیادہ قوی ہوگا، جس کے اندر زیادہ زمینہ ہوگا، وہ دوسرے کو تباہ کر دے گا، دوسرے کو ختم کر دے گا، دوسرے کے لیے جگہ نہیں چھوڑے گا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں، یہ جو ایک دانہ درخت کی شکل میں بنا، دوسرا دانہ درخت کی شکل میں نہیں بن رہا، یہ اس عالم مادہ کے تزاحم کی وجہ سے، وہ اس چھوٹی سی جگہ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے جگہ تھوڑی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ جگہ یہ تھوڑی سی ہے، اس تھوڑی سی جگہ پر دونوں درخت نہیں بن سکتے، یہاں پر ایک درخت بنے گا۔ ایک درخت کیوں بن رہا ہے؟ اس لیے کہ جگہ تھوڑی ہے، ظرفیت تھوڑی ہے۔ اچھا، یہ عالم مادہ اسی طریقے سے، اگر اس عالم مادہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض موجودات اپنی غایت تک نہیں پہنچتے، بعض موجودات اپنی غایت تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، تو اس میں خداوند متعال کے فیض کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس میں اس عالم مادہ کی محدودیت کی دخالت ہے۔ عالم مادہ خود محدود ہے، عالم مادہ کی ظرفیت بہت زیادہ نہیں ہے، اس عالم مادہ کے اندر تزاحم ہوتا ہے، بعض موجودات کے ساتھ ٹکراؤ کرتے ہیں۔ خوب یہ عالم حرکت ہے، اس عالم حرکت کے اندر کہ انشاءاللہ حرکت و قوا اور فعل کی بحث میں اور حرکت کی بحث میں اس کو خوب توضیح دیں گے، یہاں پر فی الحال اجمالی توضیح دے رہے ہیں آپ کے سامنے، وگرنہ ابھی بعد میں ایک مرحلہ آئے گا، مرحلہ قوے و فعل، جہاں پر حرکت کے مباحث کریں گے، وہاں پر اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو یہاں پر اس عالم مادہ کے اندر ظرفیت کی کمی کی وجہ سے، عالم مادہ کے اندر تزاحم کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ بعض موجودات سے ٹکراتے ہیں، نتیجتاً اس ٹکراؤ کی وجہ سے بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض فاعل اپنے کمال لائق تک نہیں پہنچ پاتے، ان کے اندر قاصر موجود ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ جو میں نے آپ کو مثال دی، اس پر آپ غور کریں، اب جگہ تھوڑی ہے نا، دونوں دانوں کو آپ نے زمین کے حوالے کیا، اب دونوں کے لیے حق کے مطلب یہ تھا کہ دونوں کو درخت بننا چاہیے، لیکن جگہ کی کمی کی وجہ سے ایک دوسرے پر غلبہ پیدا کر لیتا ہے، نتیجتاً وہ دوسرا کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے مورد میں آپ کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنے کمال تک نہیں پہنچا، اس کی جو حرکت طبیعی تھی کہ وہ درخت کی شکل میں بنے، وہ درخت کی شکل میں نہیں بنتا۔ یہاں پر فاعل قصری وجود میں آ جاتا ہے، فاعل قصری وجود میں آ جاتا ہے، یعنی قصر آ جاتا ہے، ایک شے دوسری شے کے لیے مانع بن جاتی ہے۔ جب ایک شے دوسری شے کے لیے مانع بن جاتی ہے تو وہ دوسری شے بیچاری اپنے کمال تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو اس عالم مادہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں عالم ایسا ہے کہ جہاں پر تزاحم ہے، اس تزاحم کی وجہ سے بعض موجودات اپنے کمالات تک نہیں پہنچتے، اس لیے کہ ان کے لیے قصر وجود میں آ جاتا ہے، ایک مانع وجود میں آ جاتا ہے، لہذا وہ اپنے کمال تک نہیں پہنچتے۔
لیکن آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی خداوند متعال نے ایسا عالم مادہ کیوں نہیں بنایا کہ جہاں پر تزاحم نہ ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر وہ اس صورت میں عالم مادہ نہیں ہوگا، کیونکہ عالم مادہ یعنی ایک ایسا عالم کہ جس عالم کے اندر حرکت ہو۔ خب جس عالم کے اندر حرکت ہوگی تو حتماً تزاحم ہوگا۔ اگر دو فاعل آپس میں حرکت کر رہے ہیں، ہزاروں فاعل آپس میں حرکت کر رہے ہیں، تو بعض جگہوں پر جا کر ان کا حتماً ٹکراؤ ہوگا، کسی نہ کسی جگہ پر ٹکراؤ ہوگا۔ مثلا زمین کو اس طریقے سے باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس زمین کے اندر گیسز ہوں۔ خوب یہ مختلف گیسز اس زمین کے اندر ہے۔ خوب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے اندر گیسز ہیں آپس میں حرکت کرتے ایک جگہ پر آ کر ان میں تصادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے۔ خوب جیسے ہی ٹکراؤ ہوتا ہے زمین پھٹ جاتی ہے۔ خوب ان گیسز کی وجہ سے کہ جب ان کے اندر بہت زیادہ دباؤ آ جاتا ہے تو زمین پھٹتی ہے۔ خوب زمین پھٹتی ہے تو آپ کے سامنے زلزلہ آ جاتا ہے۔ خوب اب یہ گیسز کا زمین کے اندر رکھنا خود زمین کے باقی رکھنے کے لیے ضروری تھا، اور ان گیسز کا آپس میں اس طریقے سے ہونا، اگر دباؤ بڑھ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ زمین کو پھٹنا چاہیے تاکہ اس دباؤ کی وجہ سے جو گیسز بڑھ گئے وہ تھوڑے دیر باہر نکل جائے، لیک ہو جائے۔ خوب اب اگر جیسے ہی زمین پھٹتی ہے تو ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے؟ خوب زلزلہ آ جاتا ہے۔ خوب زلزلے کی وجہ سے دوسری مصیبتیں، کسی کا گھر تھا، گھر تباہ ہو گیا، گھر تباہ ہوا تو وہاں پر جو کچھ لوگ رہ رہے تھے وہ مر گئے، مالی نقصان، جانی نقصان، یہ وہ اس طریقے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ خوب یہ کس وجہ سے آیا؟ خوب اس وجہ سے آیا کہ بھئی زلزلہ آیا۔ بھئی زلزلہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ زمین کے اندر گیسز تھیں، ان گیسز کا دباؤ بڑھ گیا، دباؤ بڑھ گیا تو حتماً اس کو لیک ہونا چاہیے، لیک ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ زلزلہ آئے گا۔ اب یہ عالم مادہ ایسے ہی ہے، بعض موجودات کے ساتھ کسی نہ کسی جگہ پر حتماً ٹکرائیں گے، لیکن اس عالم مادہ کے اندر بھی جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ درست ہے کہ اس کے اندر بعض مواقع پر جا کر ٹکراؤ ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات موجودات مادیہ اپنے کمال تک پہنچتے ہیں۔ یعنی یہاں پر عنایت الہی اس طریقے سے ہے کہ ولو ان کہ یہ ایک ایسا عالم ہے کہ اس عالم کے اندر ہر موجود کو اپنی غایت تک نہیں پہنچایا جا سکتا، لیکن ایسا عالم ہے کہ اس عالم کے اندر اکثر موجودات اپنے کمال تک پہنچتے ہیں۔ جب اکثر موجودات اپنے کمال تک پہنچتے ہیں یعنی اس عالم مادہ کو آپ دیکھا جائے تو اس میں خیر غالب ہے لیکن شر قلیل ہے، تھوڑا سا شر ہے۔ آپ سوال کریں کہ بھائی خداوند متعال نے ایسا عالم مادہ کیوں نہیں بنایا کہ جس کے اندر کوئی شر نہ ہو؟ تو ہم کہتے ہیں ایسا عالم مادہ نہیں بن سکتا۔ اگر ایسا عالم بنائے تو وہ دوسرا عالم ہوگا، اور اس طریقے کے خدا نے عالم بنائے ہیں۔ مثلا عالم مثال کے اندر اس طریقے کا شر نہیں ہے، عالم عقل کے اندر اس طریقے کا شر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان عوالم کے اندر تزاحم نہیں ہے۔ خب جب ان عوالم کے اندر تزاحم نہیں ہے، بھائی ان عوالم کے اندر تزاحم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر حرکت نہیں ہے۔ ان عوالم کے اندر حرکت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان عوالم کے اندر مادہ نہیں ہے، کیونکہ مادہ جہاں پر بھی ہوگا وہاں پر حرکت ہوگی، جہاں پر حرکت ہوگی وہاں پر تزاحم ہوگا، جہاں پر تزاحم ہوگا تو بعض موارد میں ٹکراؤ ہوگا، اگر بعض موارد میں ٹکراؤ ہوگا تو بعض موجودات اپنی کمال لائق تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو پھر خداوند متعال یا تو اصلاً عالم مادہ کو بنائے ہی نہیں، یا اگر عالم مادہ کو بنائے تو پھر بہرحال اس عالم مادہ کے اندر خیرات غالب ہوں گے اور شرورات قلیلہ بھی ہوں گے، شر قلیل ہوگا۔ یہ عالم مادہ کا لازمہ ہے، یہ عالم مادہ سے آپ جدا نہیں کر سکتے۔ مثال، اگر آپ کسی بڑھئی کو لے کر آ رہے ہیں اور اس کو لکڑی دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس لکڑی سے آپ کیا بنائیں؟ دروازہ بنائیں، کھڑکیاں بنائیں، ٹیبل بنائیں، کرسی بنائیں۔ اب وہ جیسے ان لکڑیوں سے دروازہ بنائے گا، کھڑکی بنائے گا، ٹیبل بنائے گا، کرسی بنائے گا، تو بہرحال اس کا لازمہ یہ کہ تھوڑی سی جو لکڑی ہے آپ کے سامنے وہ ضائع ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تھوڑی سی ضائع ہوگی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ بابا اس تھوڑی سی ضائع ہونے کے بدلے میں بہترین دروازے ہمیں مل رہے ہیں، بہترین کھڑکیاں ہمیں مل رہی ہیں، بہترین ٹیبل ہمیں مل رہی ہے، لہذا یہ کام اچھا ہے، اصلاً پیسے دے کر یہ کام کرواتے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی کے اندر بھی ہماری عقل بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ جہاں پر خیرات کثیر ہو اور شر قلیل ہو تو وہاں پر ہم ان خیرات کثیرہ کی وجہ سے شر قلیل کو برداشت کرتے ہیں۔ مثلا خدا نخواستہ کسی بندے کی انگلی میں کینسر ہو جائے،
آپ یہاں پر کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی اس انگلی کو کٹواؤ وگرنہ مر جاؤ گے، اور وہاں پر آپ اس انگلی کو کٹواتے ہیں یا نہیں کٹواتے؟ اب ظاہر سی بات ہے آپ اس انگلی کو کٹواتے ہیں۔ کیوں اس انگلی کو کٹواتے؟ اس لیے کہ درست ہے کہ انگلی کا کٹنا ایک شر قلیل ہے، لیکن اس کے مقابلے میں خیر کثیر ہے کہ میں زندہ رہوں گا۔ ایسے ہی عالم مادہ ہے۔ خلاصہ کلام، یہ جو اتنا لمبا چوڑا ہم نے آپ کے سامنے مقدمہ بیان کیا، یہ مقدمہ فقط اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا کہ اس عالم کے اندر بہت سارے فاعل ہیں جو فاعل غیر علمی ہے۔ جب وہ فاعل غیر علمی ہے تو ان کی جو غایت ہے، ان کا جو کمال ہے، وہ وہی ہے کہ ما ینتہی الیہ الفعل، جس نقطے پر پہنچنا چاہتے ہیں وہی ان کے لیے غایت ہے۔ اور بعض موارد میں ہم کثر دیکھتے ہیں، وہ البتہ فقط عالم مادہ میں ہے، دوسرے عوالم میں نہیں ہے۔ عبارت کو دیکھیں، خوب علامہ نے فرمایا کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ لِلْعِلْمِ دَخْلٌ فِي فَاعِلِيَّةِ الْفَاعِلِ كَانَتِ الْغَایَةُ مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْفِعْلُ۔ اگر فاعلیت فاعل میں علم کو دخالت نہ ہو تو وہاں پر جو غایت ہوگی اور علت غائی ہوگی کیا ہوگی؟ ما ينتهي إليه الفعل، جس کی طرف فعل منتہی ہوتا ہے۔ اس کو بیان کرتے ہیں علامہ، وذالک، اس کا بیان اس طریقے سے، کیونکہ یہ تھوڑی سی چیز مبہم ہے، اب اس کو کھولنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ان لکمال الشیء نسبتا ثابتتا الیہ، ایک شے کے کمال کے لیے، جو ایک شے کا کمال ہے اس کی ایک ثابت واقعی اور حقیقی نسبت ہے الیہ، یعنی اس شے کی طرف۔ فہو، پس وہ شے مقتضن لکمال ہی، اس کمال کا اقتضا رکھتی ہے۔ ہر شے جو اپنے کمال واقعی کے ساتھ ایک نسبت حقیقی رکھتی ہے، وہ شے اس کمال کو چاہتی ہے۔ اچھا، وَمَنْعُهُ مِنْ مُقْتَضَاهُ دَائِمًا او فی اکثر اوقات وجودہ قصر دائمی او اکثری، کہ ینافی العنایت الالہیت۔ اب اس شے کو منع کرنا اپنے مقتضا سے، اس کا مقتضا کیا ہے کہ اپنے کمال تک پہنچے، اس شے کو منع کرنا اپنے مقتضا سے کہ جس کمال کی طرف جانا چاہتی ہے، اگر اس شے کو منع کیا جائے اپنے کمال سے دائماً یعنی ہمیشہ، یا اکثر اوقات وجود میں اس کو منع کیا جائے کہ وہ اپنے کمال تک نہ پہنچے، تو اس صورت میں یہ کسر دائمی ہوگا یا کسر اکثری ہوگا۔ کسر دائمی یعنی ایک شے کو کبھی بھی اپنے کمال کی طرف نہ پہنچنے دے، درست ہے، ہمیشہ اس کے سامنے مانے آ جائے وہ اپنے کمال تک نہ پہنچے، یہ کسر دائمی ہوگا۔ یا نہ ہمیشہ ایسے نہیں ہے لیکن اکثر اوقات ایسے ہو کہ وہ اپنے کمال تک نہ پہنچے، خوب، یہ کسر اکثری ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ کسر دائمی یا کسر اکثری یہ کیا ہے؟ اس صورت میں کسر دائمی ہے کہ جب اس کو کبھی بھی اپنے مقتضا پر نہ پہنچنے دیا جائے، یعنی اپنے مقتضا سے ہمیشہ منع کیا جائے تو کسر دائمی، اکثر اوقات وجود میں اس کو اپنے کمال تک نہ پہنچنے دیا جائے تو یہ کسر اکثری ہو جائے گا۔ علامہ کہتے ہیں وَمَنْعُهُ مِنْ مُقْتَضَاهُ دَائِمًا او فی اکثر اوقات وجودہ، یہ منعہ مبتدا، خبر ینافی العنایت الالہیہ۔ آغا کسر دائمی اور کسر اکثری عنایت الہی کے ساتھ منافات رکھتا ہے۔ خدا تو فیاض علی الاطلاق ہے، جب فیاض علی الاطلاق ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ موجودات کو اپنے کمالات سے محروم کرے یا اکثر اوقات اپنے کمالات سے موجودات کو منع کرے؟ نہ، یہ خدا کی عنایت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ عنایت خدا کیا ہے؟ العنایت الالہیہ بایصال کل ممکن الی کمالہ، عنایت الہیہ یہ ہے کہ ہر ممکن کو اپنے کمال تک پہنچائے۔ الذی اودع فیہ استدعاؤہ، وہ کمال کہ جس کمال کی استدعا اس کے ذات کے اندر رکھی گئی ہے۔
ہر موجود کے اندر جو اس کمال کی استدعا، پکار، اقتضا اس موجود کے اندر رکھی گئی ہے، عنایت الہی ہے کہ اس کو اس تک پہنچایا جائے۔ پس فَلِكُلِّ شَيْءٍ غَایَةٌ، لہذا ہر شے کے لیے ایک غایت ہے، ایک کمال ہے کہ ہی کمالہ الاخیر الذی یقتضی، ہے وہ غایت، وہی اس کا کمال اخیر ہے۔ کمال اخیر یعنی وہی مطلوب بالذات، اصلی مطلوب، کہ الذی یقتضی ہے کہ جس کمال اخیر کو وہ شے طلب کرتی ہے۔ یقتضی ہے کا فاعل شے کی طرف اور ہو کی ضمیر الذی کی طرف، کہ اس سے مراد کمال اخیر ہے۔ پس خداوند متعال کی عنایت کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار عالم ہر موجود کو اپنے کمال لائق تک پہنچائے۔ آغا جان یہ جو فلسفی مطلب ہے آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، اس کو اگر معارف کی دنیا میں لے کر آئیں، قرآن و سنت میں لے کر آئیں، اسلامی دنیا میں لے کر آئیں اور اپنے عقائد میں آ کر دیکھیں، اس کے اتنے فوائد ہیں، اتنے فوائد ہیں، اتنے مطالب ہمارے لیے حل ہو جاتے ہیں کہ آپ قابل تصور نہیں ہے آپ کے لیے۔ اس پورے عالم کے اندر ہر موجود اپنے ہدف کی طرف رواں دواں ہے۔ اچھا کوئی بندہ آ کر کہے کہ ناغا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض موجودات بیچارے اپنے کمال تک نہیں پہنچتے، خوب قصر ہے، کوئی معنی آ جاتا ہے وہ اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ وَأَمَّا الْقَصْرُ الْأَقَلِّيُّ فَهُوَ شَرٌّ قَلِيلٌ، جی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اس عالم مادہ کے اندر قصر اقلی ہے۔ بہت کم موارد میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک موجود اپنے کمال لائق تک نہیں پہنچتا، بلے اس کو ہم شر قلیل کہتے ہیں، لیکن یتدارکہ ما بحذائہ من الخیر الکثیر، اس شر قلیل کا تدارک کر دیتا ہے، جبران کر دیتا ہے وہ شے جو اس کے مقابلے میں ہے۔ کون سی شے اس کے مقابلے میں؟ من الخیر الکثیر، ما بحذائہ کا بیان ہے من الخیر الکثیر، اس شر قلیل کے مقابلے میں جو آ کر خیر کثیر ہے وہ اس کا جبران کر دیتا ہے۔ اس عالم مادہ کے اندر ایسے ہے کہ یعنی کم شرورات ہیں اور اکثر خیرات ہیں، یا بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک خیر کیفیت کے اعتبار سے اتنا عالی ہوتا ہے، اتنا عالی ہوتا ہے کہ تمام شرورات کا جبران ہو جاتا ہے۔ عزیز من، اگر اس عالم مادہ کا کوئی فائدہ نہ ہوتا سوائے اس کے کہ اسی عالم مادہ کے اندر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہو، تو بھی عالم مادہ کے تمام شرورات کا جبران ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَقَعُ فِي مَا يَقَعُ فِي نَشْأَةِ الْمَادَّةِ، فرماتے ہیں کہ جو چیز واقع ہوتی ہے، انما یقع بتحقیق یا صرف اور صرف انما یقع، یعنی یہ جو کسر قلیل یا جو شر قلیل ہے جو واقع ہوتا ہے فی ما یقع، اس شے میں کہ جس میں یہ واقع ہوتا ہے، یہ فقط نشأ مادہ کے اندر ہے، یعنی انما یقع فی ما یقع، اور جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے اس عالم کے اندر یہ پورے کا پورا فقط واقع ہوتا ہے نشأت مادی کے اندر۔ درست ہے؟ اس کے علاوہ دوسرے عوالم جو بھی ہے ان عوالم کے اندر آپ کو ایسے نظر نہیں آئے گا۔ وَإِنَّمَا يَقَعُ فِي مَا يَقَعُ، یہ جو کسر جن موارد میں واقع ہوتا ہے وہ بھی فقط نشأ مادی کے اندر واقع ہوتا ہے۔ انما یقع فی ما یقع فی نشأۃ المادہ، کیوں یہاں پر واقع ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں بمزاحمۃ الاسباب المختلفہ، کیونکہ مختلف اسباب آپس میں تزاحم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ بعض موارد میں ٹکراتے ہیں تو اس کی وجہ سے تزاحم پیدا ہو جاتا ہے، وگرنہ جو دوسرے عوالم ہیں ان دوسرے عوالم کے اندر اصلاً شرورات کا تصور تک نہیں ہے۔ شاید یہ روایت بھی اسی نقطے کی طرف ناظر ہو جو یا وہ آیہ کریمہ کہ جب ملائکہ نے
کہا تھا نا پروردگار عالم کو کہ خدایا تو اس کو زمین میں خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، تو وہاں پر پروردگار عالم نے اس چیز کی نفی نہیں کی تھی کہ اس انسان کی وجہ سے زمین میں فساد نہیں ہوگا یا مثلا زمین کے اندر خون ریزی نہیں ہوگی، نہ، فساد بھی ہوگا، خون ریزی بھی ہوگی، کیونکہ یہ عالم مادہ ہے۔ اس عالم مادہ میں بعض انسانوں کے مفادات کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا، نتیجتاً فسادات بھی وجود میں آئیں گے، لیکن اس شر قلیل کو تم کیوں مد نظر رکھتے ہو؟ اس کے بدلے میں جو خیر کثیر ہے اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ بہرحال اس طریقے سے یہ ہماری فصل ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد والی جو فصل ہے 8ویں فصل، اس کے اندر مرحوم علامہ اس علت غائی کے بارے میں چند جو اشکالات اٹھائے گئے ہیں ان کے جوابات دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔